اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ رہبر شہید کے افکار پر گفتگو کا سلسلہ ہے یہ، جس میں ہم ان مختلف افکار کو کہ جو پورا ایک نظام ترتیب دیتے ہیں اور جو سوچ رہبر انقلاب کی تھی، جو تربیت تھی گھر سے، قرآن سے، اسلام کے ذریعے، اساتید کے ذریعے سے، ان تربیت اور افکار کی بنیاد پر جو پورا ایک نظام فکری، ایک فکری سسٹم جو تیار ہوا تھا، جس کے ساتھ جو ہے پوری زندگی جی، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اس کے پہلے عرض کیا گیا آپ کی خدمت میں کہ قرآنی آیات کا کتنا گہرا اثر تھا رہبر انقلاب کی پوری زندگی پر، اور بہت ساری چیزیں جو آپ نے فرمائی تھی اس میں کچھ جملے پڑھے بھی گئے آپ کے درمیان میں، اس کے پہلے والے پروگرام میں، 2 پروگرام میں، اور جو کچھ اس میں فرمایا اس کو پوری زندگی میں عملی طور پر جو ہے انجام دینے کی پوری ہمیشہ کوشش رہی اور بہت ہی عظیم طریقے سے انجام دیا۔ تو قرآن کو صرف ایک کتاب نہیں سمجھتے تھے، قرآن کے بارے میں آج ہم جو ہے تھوڑا ذکر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا کتنا زیادہ اثر تھا رہبر انقلاب کی، چونکہ یہ بھی اس حدیث کے تحت ہے، اس لیے ساتھ میں ذکر کر رہے ہیں کہ جو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ کی آخری حدیث تھی، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ آخری تھی اور پہلے بھی بار بار فرماتے تھے، اور غدیر کے میدان میں فرمایا تھا، دیگر مواقع فرمایا تھا، جس کے لیے روایات بہت زیادہ ہے، شیعہ اور سنی اہل سنت سب کے نزدیک بہت زیادہ متواتر اور بہت یقینی حدیثوں میں سے ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ اس روایت میں رسول اللہ جو مسلمانوں کے لیے سب سے قیمتی چیزیں اور محفوظ رکھنے کا سب سے بڑا علاج جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ کی اطرت اور اہل بیت، کہ جن کے ذریعے سے رسول اللہ کا دین ہمیشہ صحیح معنوں میں ملتا رہے گا، قرآن کے ذریعے سے بھی اور اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو قرآن کی بات تو عرض کی کہ قرآن کا کتنا اثر تھا رہبر انقلاب کی زندگی پر، شخصیت پر، پورے نظام فکری پر، افکار پر، تقریروں پر، پوری زندگی پر کس قدر جو ہے قرآن کو عملی طور پر اور لوگوں سے جو تقاضے تھے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ پھر اب یہ کہ رسول اللہ کی زندگی اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا، اور ساتھ ہی ساتھ بہرحال رسول اللہ کے وہ عظیم اور پاکیزہ اصحاب کی جنہوں نے اس مشن میں بہت بڑا رول ادا کیا تھا، ان سب کا جو ہے رہبر انقلاب کی زندگی پہ کس قدر اثر تھا کہ بہت صدیوں بعد لوگوں نے ایسی زندگیاں دیکھی ہیں کہ جس کو دیکھ کے یہ لگنے لگا کہ جیسے رسول اللہ کے زمانے میں بہت ہی عظیم لوگ جو زندگی گزار کے گئے تھے، جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، جیسے رہبر شہید کی زندگی۔ تاریخ میں اور بھی بہت زیادہ پاکیزہ، بہت مقدس اور بہت زیادہ علمی شخصیتیں گزری ہیں، الحمدللہ ان کی بہت زیادہ آثار موجود ہیں، لیکن عملی طور پر میدان میں آ کر لوگوں کے درمیان میں اتنا بڑا رول ادا کرنا، اور وہ رول عملی ہو اور اس کے اثرات اتنے ہوں، اور اس کے اثرات دھیرے دھیرے ایک ملک سے بڑھتے بڑھتے اصل شروع ہوا ایک مدرسے سے، ایک فیضیہ کا مدرسہ، قم جیسا چھوٹا شہر جو زمانے میں بہت ہی چھوٹا تھا، ابھی تو خیر پھر بھی ایک مناسب شہر ہو چکا ہے، میرے خیال سے 11-12 لاکھ کی آبادی ہوگی، لیکن اس زمانے میں بہت چھوٹا شہر تھا جس زمانے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا۔ شاید 1 لاکھ کی آبادی بڑی مشکل تری ہوگی جب یہ تحریک شروع ہوئی تھی، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ پھر پھیلتے پھیلتے مختلف شہروں میں، پورے ملک میں، اور پورے ملک سے پھر پوری ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس تحریک کا آغاز جو پوری دنیا میں کس طرح پھیلا، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے ذات گرامیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بعثت اور پہلا اثر جو ہوا وہ ایک چھوٹے سے غار سے، ایک ایسا غار جہاں پہ 4-6 لوگ بھی نہیں رہ سکتے، وہ غار بہت مختصر سا غار ہے جہاں پہ پوری طرح سے لیٹ کے تھوڑی دیر آرام بھی نہیں کر سکتے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ یہ توفیق نصیب ہوئی کہ اس غار پہ بہت سارے لوگ حج پہ جاتے ہیں لیکن شاید وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، چونکہ بہرحال اتنی اونچائی پہ چڑھنا ہوتا ہے۔ میرا بھی کئی بار جانا ہوا لیکن ہر بار ہم بھی نہیں جا پائے، لیکن وہ جگہ بہت ہی مقدس ہے، بہت ہی عظیم الشان ہے، خاص کر وہ غار حرا کی جہاں سے شروع ہوتا ہے، چھوٹا سا غار، مشکل سے جو ہے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کے جھک کے کسی طرح سے 1-2 آدمی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہاں پہ بڑی نوبت لگانی پڑتی ہے،
اور ہمارے ذہن میں پہلے یہ تصور تھا کہ شاید ایک بڑا سا کچھ غار ہوگا، لیکن نہیں، مختصر سے غار. اس ایک مختصر سے غار سے جو آغاز ہوا ہے تو وہ آواز ایسے پھیلتی گئی. پہلے مکے ہی میں کوئی قبول نہیں کرنے والا تھا، لیکن پھر مدینہ اور مدینے سے پورا جزیرہ نمائے عرب، اور پھر جزیرہ نمائے عرب سے نکل کر افریقہ اور ایشیا کے دیگر ممالک، یہ ایشیا وہ ایشیا پورا، اور ابھی تو پوری دنیا میں وہ آواز جو ہے پھیل گئی. اور اس آواز کو صحیح معنوں میں، اس آواز کو پہچاننے میں، پوری دنیا کو متعارف کرانے میں ایک بہت بڑا رول جو ہے انقلاب اسلامی کا رہا ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا رہا ہے، اور خاص کر ہمارے اس زمانے میں رہبر شہید کا رہا ہے، کہ جنہوں نے عملی طور پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اثرات کو اپنے وجود میں قبول کیا. تو آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ رسول اللہ کی زندگی کا کیا اثر تھا رہبر انقلاب کی زندگی میں، اور رہبر انقلاب کے نظام فکری میں، پورے افکار میں، تمام جن افکار کی بنیاد پر یہ زندگی گزر رہی تھی، جس میں کسی بھی طرح کا کنٹراڈکشن نہیں تھا، جس میں کسی طرح کا تضاد نہیں تھا، جہاں پہ کوئی اضطراب نہیں تھا کہ کبھی یہ ایسا فیصلہ ہو تو کبھی وہ بات ہو، تو کبھی ابھی کچھ فیصلہ کیا پھر اس کے برخلاف ہو. یہ سب کچھ نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ محکم اصولوں پر وہ زندگی تھی. اور محکم اصول کہاں سے تھے؟ محکم اصول اللہ کی کتاب سے تھے، کلام اللہ سے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام، اور رسول اللہ کے پاکیزہ اور مقدس اور رسول اللہ کی مخلص اصحاب کی زندگی، جو بہت ہی واضح طور پہ نظر آتی تھی. آج میں تھوڑا سا جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اثر تھا جو رہبر انقلاب کی زندگی پہ تھا. اور وہیں سے عام طور سے ہمارے ہاں بعثت کو اتنا زیادہ اہتمام نہیں دیا جاتا، نہ شیعوں کے درمیان میں، نہ اہل سنت کے درمیان میں. لیکن ہمارا 20 سال ایران میں رہنا ہوا ہے، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پورے ایران میں جس دن کے لیے بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، ہمارے یہاں مثلا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے عید کے لیے اور عید قربان کے لیے. اچھا ہے وہ اہتمام، عید ہے، لیکن ایران میں اس کے لیے اتنا زیادہ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لوگ روزہ بہت زیادہ لوگ رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ ہاں عید کے دن نماز پڑھ لیا، کوئی اتنا مسئلہ نہیں، ہر ایک کا کپڑا نیا ہو، یا یہ ساری چیزیں وہاں پہ کچھ خاص بہت زیادہ نہیں دکھ رہی ہوتی ہیں. اور عید قربان کو بھی جو ہے کچھ ایسا خاص ایسا الگ سے نہیں دکھ رہا ہوتا ہے. قربانیاں کرتے ہیں لوگ، لیکن ٹھیک ہے جا کے سلیٹر ہاؤس میں کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جگہ جگہ جو ہے وہ سڑکوں میں قربانی کر رہے ہوں، جو ہم اپنے ملکوں میں دیکھتے ہیں، جو مناسب نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو ذرا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قربانی جو ہے جو حاجیوں کے لیے واجب ہے، جو حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے قربانی واجب ہے، لیکن حاجیوں کے سوا جو لوگ مختلف جگہوں پہ ہیں ان کے لیے قربانی مستحب ہے، اچھا عمل ہے، تاکید بھی ہے، حضرت ابراہیم کی عظیم سنت کی یاد ہے. لیکن وہ قربانی جو ہے اس سے بڑھ کر بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اور خاص کر جب دشمن لوگ سازش کر رہے ہوں اور طرح طرح کی پلاننگ کر رہے ہوں، تو تھوڑا سا زیادہ سمجھداری سے کام کرنے کی ضرورت ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی یہ سب جو بھی ہم کر رہے ہیں اپنے ملکوں میں وہ سب مستحب ہے، اور اس مستحب قربانی میں کئی لوگ مل کے کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں وہ ضرور اچھے طریقے سے قربانی کریں، اللہ کے لیے جو کرتے ہیں. لیکن جو لوگ گوشت کھانے کے لیے قربانی کرتے ہیں تو اس کے لیے اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 4 6 10 لوگ مل کر بھی ایک جانور کر لیتے ہیں، ایک نیک کام میں شریک ہو لیں، چلو کھانا ہو تو کھا لیں، بچوں کو کھلانا ہو کھلا دیں. لیکن یہ ایک بہرحال یہ جانتے ہوئے کہ ایک مستحب عمل انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے تاکید کے ساتھ ہے، لیکن مستحب عمل ہے. کچھ چیزیں جو واجب ہیں، ابھی اس قوم کے لیے علم واجب ہے، اسکولس واجب ہیں، بچیوں کے لیے مناسب حجاب میں تعلیم کا انتظام کرنا ایک واجب مسئلہ ہے، قوم کی گرتی ہوئی حالت کو سنبھالنا ایک بہت ہی واجب مسئلہ ہے. اخلاقیات، عقائد سب پست ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ تعلیم کی بنیادیں کمزور ہیں، سماجی کوئی اہم رول نہیں ادا کر پا رہے ہیں، جبکہ ہم نے بہت ہی عظیم تاریخ میں رول ادا کیے ہیں. عظیم تاریخ کے رول کو بھلا دیا گیا. موجودہ ہمارے حالات کو دیکھتے اور لوگوں میں یہ تصور بنایا گیا کہ مسلمان یعنی پنچر بنانے والا، مسلمان یعنی معمولی کام کرنے والا، جبکہ یہی مسلمان تھا جس نے قطب مینار بنائے، تاج محل بنایا، قلعہ بنایا، اور بہت سارا عظیم کلچر دیا، بہت سارے لوگوں کو آگے
توحید کا درس دیا، بہت ساری چیزیں، بہت ساری حقیقتیں سمجھائیں، بہت ساری ویلیوز لا کے دیں. ٹھیک ہے، ہم یہ بات نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ہے اہم مسئلہ ہے کہ ملک کے بہت ساری ترقی میں مسلمانوں کا بہت بڑا رول رہ چکا ہے. جب اس دنیا میں اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت تھی تو پوری دنیا کا 25 سے 27% GDP جو ہے وہ ہندوستان کے اختیار میں. پوری دنیا کا جتنا بھی پروڈکشن تھا اس میں 25-27% صرف ہندوستان کا رول تھا. ہندوستان سب سے زیادہ دنیا کا ترقی یافتہ ملک تھا. یورپ کے لوگ للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے تھے. برطانیہ اور فرانس جو ہے وہ تڑپتے تھے ہندوستان کے لیے ملاقات کرنے کے لیے. برطانیہ کا سفیر آگے مہینوں 6 مہینے دلی میں پڑا رہتا تھا کہ بادشاہ سے ایک ملاقات ہو جائے کسی طریقے سے. یہ رول ہم نے مسلمانوں نے ادا کیا ہے. لیکن موجودہ سازشوں کے نتیجے میں اس طرف چلے جائیں اور یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان سے امیر المومنین کا بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، یہ بیچ میں ہم کہہ رہے ہیں، البتہ یہ سب افکار رہبری کے مطابق باتیں ہیں. امیر المومنین کا جملہ ہے کہ جب واجبات جو ہے مستحبات جب واجبات کو نقصان پہنچانے لگے تو مستحبات کی پرواہ نہ کریں، مستحبات کو چھوڑ دیں. ایسے مستحب میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ کوئی قربت ہی نہیں کہ جس سے واجب کو نقصان پہنچے. اذا اضرت النوافل بالفرائض فرفضوها یا لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، اس طرح کے جملے امیر المومنین کے جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں. تو یہ اچھی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے. قربانی ایک مستحب عمل ہے، مل جل کے کر لیں، چند لوگ مل کے کر لیں. البتہ یہ جملہ پھر سے میں دہرا رہا ہوں، جو لوگ اللہ کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اچھا ہے، زیادہ کریں، غریبوں تک پہنچائیں. واقعی جن کو کبھی سال میں کبھی نہیں ہو پاتا کہ وہ بکرے کا گوشت خرید سکے، ان کے گھر تک پہنچے تو اچھا ہے. اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں غریبوں کو فائدہ پہنچائیں. لیکن یہ وہ معلوم ہے لوگوں کی نیتوں کا اپنا پتہ ہوتا ہے، اپنی نیتوں کا خود ہی اندازہ کر لیں کہ کتنا جو ہے وہ قربانی میں اللہ کا پہلو ہوتا ہے، الہی پہلو ہوتا ہے، کتنا جو ہے دکھاوا اور یہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں کہ فلاں کا بکرا، فلاں کا گوشت، فلاں کا یہ فلاں، اور گھر میں کتنے دنوں تک رکھنا. تو یہ سب مسائل کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرنا اتنا اہم نہیں ہے. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ایران میں ہم نے 20 سال دیکھا ہے کہ 2-4 دن جس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اس ملک میں، اس میں ایک دن جو ہے رسول اللہ کی بعثت کا دن ہے. البتہ غدیر کے دن کا بہت زیادہ اہتمام ہے، رسول اللہ کی ولادت کے دن کا بہت زیادہ اہتمام ہے، اور بھی کچھ دن، عرفہ کے دن کا بہت زیادہ اہتمام ہے. لیکن انہی میں سے اور ان کے اپنے کچھ سنتی وہ بھی ہیں، اس کا بھی اہتمام ہے، نوروز وغیرہ کا. لیکن وہ مسئلہ ہمارا کوئی اسلام سے اتنا لینا دینا نہیں. لیکن جس چیز کا بہت زیادہ واقعاً اہتمام ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا. اور رسول اللہ کی بعثت میں خود جو ہے رہبر انقلاب بہت زیادہ خود بھی اہتمام کرتے تھے. ہمیشہ ہر سال پروگرام ہوتا تھا، تقریر کرتے تھے، اور صرف تقریر اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک رسم ادا ہو جائے. تقریر میں جو نقطے بیان کیے گئے ہیں، چند جملے ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے ابھی. جن چیزوں کو ایک تو فرماتے تھے کہ بعثت جو ہے، بعثت یہ نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا اب اس کو ہم یاد کر لیں اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے بعثت کا اثر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس ایک بعثت کا اثر ہے، نہیں، بلکہ فرماتے تھے رہبر انقلاب اپنی گفتگو میں، ابھی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں کلمات کی قرآن کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں مبعوث ہے، بلکہ سورہ جمعہ میں کیا ہے کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَحْلَقُوا بِهِمْ، اس زمانے کے امیین کے لیے رسول اللہ مبعوث ہوئے. وہ تو ہوا ہی، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، رسول اللہ مبعوث ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو آخر میں آنے والے ہیں، آخرین والے ہیں، جو لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک نہیں آئے ہیں، جو ابھی تک ملحق نہیں ہوئے ان سے. تو رسول اللہ کی بعثت آج کے لیے بھی ہے، آج کے انسانوں کے لیے بھی ہے. اور بعثت کے معنی رہبر انقلاب جو بتاتے تھے وہ بہت ہی عظیم الشان تھا. بعثت یعنی کسی کو جو ہے کسی کام کے لیے اکسا دینا. بعثت کے اصل معنی ہے بھی ہے بعثہ، یعنی کسی کو بھڑکا دینا، کسی کو. اب اکسانا، بھڑکانا اچھا لفظ نہیں مانا جاتا اردو زبان میں، کیونکہ عام طور سے یہ غلط کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی کو غلطی کے لیے بھڑکا دیا ہے، کسی کو غلطی کے لیے، لڑائی کے لیے اکسا دیا گیا ہو. لیکن اصل لفظ جو ہے اس میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں. بعثہ میں یہ بھی پایا جاتا ہے کوئی اگر کسی کو برائی کے لیے اکسا دے تو وہ غلط چیز ہے، لیکن کوئی کسی اچھے کام کے لیے کسی کو جو ہے اکسائے کہ آپ یہ کام کرو. قرآن میں حتیٰ بعض جانوروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ جاؤ تم ایک اچھا کام کرو تاکہ تمہیں دیکھ کے مثلا فلاں پرندے آ کر اللہ نے انہیں مبعوث کیا کہ وہ آئیں اور ایک اچھا کام کریں تاکہ ان کو دیکھ کر جو ہے
قابل یہ سمجھے کہ ایک بھائی کو کیسے دفن کریں، مار تو دیا ہے، قتل تو کر دیا ہے حابیل کو، لیکن اب کیا کریں، لاش کو دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ تو فبعث اللہ غرابا، اللہ نے جو ہے پرندے جو ہے کیے اور انہوں نے۔ لیکن جو بعثت کے اور بھی گہرے معنی ہیں جو رہبر انقلاب بار بار تاکید کرتے تھے، وہ یہ کہ ایک قوم جو ہے وہ مبعوث قوم ہو۔ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک بڑے کام کے لیے اکسا دیا تھا کہ آپ کو لوگوں تک ہدایت پہنچانی ہے، کہ اصل قرآن میں لفظ جو ہے اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا لفظ بھی ہے، حریص کا لفظ۔ اب حریص کا لفظ ہمارے ہاں تو اچھا نہیں استعمال ہوتا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے رسول اللہ کے لیے؟ قرآن کہتا ہے حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم، رسول اللہ تمہارے اوپر حریص ہے، یعنی تمہاری ہدایت کے، تمہاری نجات کے، تمہیں بلندیوں تک لے جانے کے لیے رسول اللہ اس بات کے حریص ہیں۔ اب حریص کا ترجمہ لالچی کہا جاتا ہے، لالچی بھی ہمارے یہاں برا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن کسی کو لالچ ہو کس چیز کی، کسی کو لالچ ہو کہ سب کو پڑھا لکھا دے، کسی کو لالچ ہو سب کو نجات دے دیں، کسی کو لالچ ہے کہ سب کو جہنم سے بچا لے، تو یہ لفظ پھر اچھا ہو جاتا ہے۔ اردو کی یہ محدودیت ہے، مجبوری ہے کہ بہت سارے لفظ آ کر اردو میں بہت تنگ ہو جاتے ہیں، کسی ایک جگہ پہ استعمال ہونے لگتے ہیں تو دوسرے معنوں کو اپنے کھو دیتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعثت کا لفظ ہے کہ بعثت یعنی کسی کو برانگیختہ کرنا۔ اب یہ برانگیختہ کرنا صحیح ترجمہ ہے، لیکن تھوڑا بولا نہیں جاتا، اردو میں کم بولا جاتا ہے، فارسی سے لیا گیا ہے، یعنی در حقیقت کسی کو اکسا دینا کسی اچھے کام کے لیے۔ تو رسول اللہ کو اللہ نے کس کے لیے؟ پوری بشریت کی نجات کے لیے غار حرا کی ان تنہائیوں میں جبریل کے ذریعے سے اور قرآن کی آیت نازل کر کے آمادہ کر دیا تھا۔ پھر رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ بیٹھے نہیں، رسول اللہ کو دیکھ کر امیر المومنین پہ بعثت کا اثر ہوا، رسول اللہ کو دیکھ کے پھر بہت سارے اور بھی اصحاب پہ، رسول اللہ کو دیکھ کے جناب خدیجہ پہ بعثت کا ایسا اثر ہوا کہ مال کچھ بھی نہیں ہے، دولت کچھ بھی نہیں ہے، سرمایہ کچھ بھی نہیں ہو، سب خرچ ہو جائے، سب غریبوں پہ خرچ ہو جائے، لیکن رسول اللہ کا مشن آگے بڑھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بعثت، اس کو کہتے ہیں بعثت کا اثر۔ پھر رسول اللہ کی بعثت کا اثر امیر المومنین پہ، 10 سال کے امیر المومنین پہ ایسا ہوا کہ کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے، جان کو خطرہ لاحق ہو، بستر پہ سونا پڑے، جان دینا پڑے، جنگ میں جانا پڑے، پورا جسم زخمی ہو رہا ہو، پورے جسم سر سے لے کے پیر تک بار بار زخمی ہو رہے ہوں، لیکن بعثت کا اثر تھا، لہذا بالکل ذرہ برابر بھی ایک لمحے کے لیے مشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت رسول اللہ کی جانے کا اعلان کر دیا جائے، جنگ احد میں رسول اللہ کے قتل ہونے کا نعرہ لگا دیا جائے، قد قتل محمد، قد قتل محمد، لیکن امیر المومنین یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ ہے کہ نہیں ہے، امیر المومنین یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا مشن ہے، رسول اللہ اللہ کی طرف سے تو اللہ کی ذات ہے، حق ہے، اور وہ مشن باقی ہے۔ یہ بعثت کا اثر تھا۔ پھر جب رسول اللہ کی سچ میں رحلت ہو گئی تو جو حالات پیدا ہوئے، حکومت کے جو حالات پیدا ہوئے، امیر المومنین کے ساتھ جو مسائل پیش آئے، وہ سارے مسائل ایک طرف، لیکن رسول اللہ کی طرف سے جو بعثت کا اثر ہوا تھا وہ سلسلہ امیر المومنین کے جاری رہا، ہر لمحے اسی کی فکر تھی۔ رہبر انقلاب نے ان مسائل کو بہت ہی گہرائی سے مختلف سالوں میں مختلف طریقے سے بہت ہی گہرائی سے بیان کیا ہے، اور رہبر کے انقلاب کی زندگی میں یہ چیز دیکھی گئی ہمیشہ، اور آپ لوگ بھی تھوڑا دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ بیان کرتے تھے پورے کے پورے 100% عملی طور پر اپنی زندگی میں اسے عملی کرنے کی پوری کوشش کرتے، اپنی حد تک تو پوری کوشش کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں قوم کو بھی آمد لگی، کمیاں رہی ہیں، قوم میں کمیاں رہی ہیں، وہاں کے پریسیڈنٹس میں کمیاں رہی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں میں کمیاں رہی ہیں، لیکن اپنی زندگی کی ذات تک رہبر انقلاب کی پوری یہ کوشش رہا کرتی تھی کہ اس کو کس طرح سے عملی کیا جائے۔ تو بعثت کے لیے چند جملے ہم پڑھتے ہیں رہبر انقلاب کے، جس سے اندازہ ہو جائے کہ بعثت کیا ہے۔ بعثت، روز تولد قرآن، قرآن کے تولد کا دن ہے، قرآن کی ولادت کا دن ہے۔ پہلی آیت جو قرآن کی نازل ہوتی ہے وہ بعثت کا دن ہوتی ہے۔ آغاز برنامہ ریزی برائے تربیت انسان کامل، ایک ایسی پلاننگ، ایک ایسا پروگرام تربیت کا کہ جس کے ذریعے سے پرفیکٹ اور کمپلیٹ مکمل انسان کامل کی تربیت ہو، اور پایا ریزی تمدن عظیم اسلام کی عظیم سویلائزیشن کی بنیادوں کو رکھنا۔ بعثت یعنی جہاں اسلام کے عظیم کلچر اور سویلائزیشن کی بنیاد رکھی گئی ایک غار سے،
یہ بہت ہی عظیم ہے. ان کلمات کی قدر پتہ نہیں ہم کتنا اس کا ترجمہ کر کے کتنا پہنچا پائیں گے، لیکن جو انسان یہ بات بیان کرنے والا تھا وہ جانتا تھا کہ ایک اسلامی تہذیب اور ایک اسلامی سویلائزیشن کی بنیاد کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے، اس کی کیسی حفاظت کی جاتی ہے. اسلامی سویلائزیشن کو نابود کرنے کے لیے ممکن ہے بہت سارے لوگوں کی کوشش ہو، بہت سارے حربے ہوں، لیکن ان حربوں کے سامنے اس سویلائزیشن کو کس طرح سے بچایا جاتا ہے، کس طرح سے لوگوں کی روح تک، لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچایا جاتا ہے، کس طرح سے اس پہ عمل کیا جاتا ہے، کس طرح سے پورے ملک کو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے، کس طرح سے جوانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو. آپ جا کے ایران کے بچوں کی باتیں سنیں، آپ حیرت کریں گے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلامی سویلائزیشن جس کی بنیاد جو ہے بعثت کے دن رکھی گئی تھی، وہ رہبر انقلاب کے نزدیک کیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جن کے ذریعے سے یہ بنیاد رکھی گئی تھی، جو خود اس کے موجد تھے، اور اللہ نے رسول اللہ کا انتخاب کیا تھا کہ یہ عظیم تہذیب لوگوں تک پہنچے اور اس سے لوگوں کو نجات ملے. سچائی کے ساتھ بہت ہی مخلص وارث کے طور پر رہبر شہید نے جو ہے اپنا کردار ادا کیا اپنی پوری زندگی پر. دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ ہدف بعثت نجات بشر از اسارات ہائے مادی و معنوی، رہائی از زندان ہائے تحمیل شدے، توسط قدرتہا و شیاطین و استقرار نظام صلاح و سداد در جامع است. یہ بعثت یعنی کیا؟ بعثت جو ہے، بعثت کا مقصد یعنی کیا؟ ہدف بعثت کا مقصد ہے بشریت کی نجات طرح طرح کی زنجیروں سے، جن زنجیروں میں آج مثلا ویسٹرن دنیا نے جن زنجیروں میں جھگڑا ہے، جن غلاظتوں میں، جن بربادیوں میں، جن ہوا و ہوس میں، جس اقتصاد کی تباہیوں میں ویسٹرن دنیا نے پوری دنیا کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے. بعثت یعنی اس سے نجات پانا اور اس سے نجات کا راستہ ڈھونڈنا، اور ایسے زندانوں سے نجات کی جو لوگوں کے اوپر تحمیل کیے گئے ہیں، انفورس کیے گئے ہیں، جو زبردستی لوگوں کے زندانوں میں ڈالا. کس طرح کے زندانوں میں؟ زندان یہ ہے کہ یہ ہمارا وطن، یہ ہماری زمین، یہ ہمارا فلاں، یہ ہماری زبان، اس کی بنیاد پہ جنگ کرنا، اس کی ایک بیکار کی لائن کھینچ کے اس کے لیے لڑائی کرنا کہ یہ ہمارا ملک، یہ تمہارا ملک. بھئی زمین تو سب اس لائن کے، اس بارڈر کے ادھر بھی وہی زمین ہے، اس بارڈر کے اس طرف بھی وہی زمین ہے. کوئی زمین میں کوئی فرق نہیں آیا ہوا ہے، لیکن اس کو لیے اتنا بڑا مسئلہ بنانا، ہزاروں لاکھوں انسانوں کی جان لینا، یہ سب زندان ہے. یہ زندان جو ہم نے خود بنایا ہوا ہے، یہ دوسروں نے آگے بنا کے دے دیا ہے. ایک زندان بنا دیا، انگریزوں نے آ کے ہمارے ملک میں یہ بنا دیا کہ یہ زندان، اس لائن کی ادھر وہ، اس لائن کی ادھر وہ، یہ لڑائی. سر یہ کہ جس انسان نے یہ لائن کھینچی تو اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اسے بالکل نہیں پتا تھا کہ بر صغیر ہے کیا، بر صغیر کی سرحدیں کیا ہیں، بر صغیر میں کیا ہو رہا ہے. اور اس پر جو ابھی 8 دہے سے تقریباً کتنے سالوں سے، 78 سالوں سے لڑائی کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں. عجیب ہے نا. تو بعثت یعنی انسانیت کے لیے اٹھ کھڑا ہونا، بعثت یعنی انسان کو انسان سمجھنا، بعثت یعنی اس کو سرحدوں میں تقسیم نہ کرنا، بعثت یعنی ایسے زندانوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا، بعثت یعنی شیاطین کے اور بڑی بڑی طاقتوں کے زندانوں سے، یہ بڑی طاقتوں کا زندان ہے جو بنایا ہوا ہے، ان زندانوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا. رسول اللہ کی بعثت یعنی بشریت کو ایک نگاہ سے دیکھنا کہ ایک آدم و حوا کی اولاد ہے، سب کے لیے خیر چاہنا، سب کے لیے بہتر چاہنا. استقرار نظام صلاح و سداد، محکم اور مضبوط اور نجات دینے والے ایک نظام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا، جو رہبر انقلاب اپنے افکار کے ذریعے سے، پھر اپنی زندگی کے ذریعے سے، اور پھر اپنے خون کے ذریعے سے بہت زیادہ محکم اور مضبوط کر کے چلے گئے الحمدللہ. دوسری جگہ پر رہبر فرماتے ہیں، رہبر انقلاب بعثت کے جو ہر سال تقریر کرتے تھے تقریباً، کہ بعثت یعنی کیا؟ بعثت یعنی یادآوری مبعث تنہا یہ خاطر تاریخی نیست، یادآوری مبعث تنہا یہ خاطر تاریخی نیست. بعثت کی یاد صرف ایک یاد، یہ نہیں کہ ایک دن کو یاد کر لیا جائے، تاریخی دن کو یاد کر لیا، بلکہ مرور یکسر مشق و درس زندے برائے امت اسلامی و نخبگان، بلکہ ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے امت اسلامی کے لیے اور دنیا کے سمجھدار پاکیزہ انسانوں کے لیے. ایک عظیم نمونہ ہے یہ دن،
تو راہ دشوار آئندے را طے کنت، تاکہ انسان آئندہ کی مشکل راستوں کو حل کر سکے۔ بعثت کے ذریعے سے، رسول اللہ کے عمل کے ذریعے سے اور رسول اللہ کے مشن کے ذریعے سے آئندہ کے مسائل کو انسان حل کر سکے، اور انشاءاللہ حل ہوگا، بہت سارے مسائل حل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، باطل طاقتوں کو بہت تکلیف ہوگی، بہت مشکلات بھی ہونے والی ہے۔ ابھی امریکہ اسرائیل کو بہت ساری مشکلات کا شکار ہونا ہے۔ ابھی روزانہ استعفے ہو رہے ہیں، یہ عجیب ہوتا ہے، روزانہ استعفیٰ۔ وہاں کا جو ہے اینٹی ٹیررزم کا سب سے بڑا جو ہے ہیڈ ہے، اس نے استعفیٰ دے دیا۔ پھر کیا انٹیلیجنس کے ہیڈ نے استعفیٰ دے دیا۔ پھر پوری فوج کے سپہ سالار جو سب سے بڑا چیف آف فوج جو ہے، چیف آرمی، اس کا استعفیٰ، اور ان کا استعفیٰ، اور ان کا کچھ دے رہے ہیں کہ ان کو دلوایا جا رہا ہے۔ یہ سب بہت بڑی آئندہ کی مشکلات کا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کب ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ بعثت کے ذریعے سے ایک قوم کو اس تہذیب اور اس سویلائزیشن کے لیے تیار کیا گیا جس سویلائزیشن کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ اور تیار کرنے والے لوگ کون تھے اس زمانے میں؟ اس زمانے میں امام خمینی اور رہبر انقلاب جیسے لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں جوانوں کو اور انسانوں کو اس عظیم سویلائزیشن کے لیے تیار کیا، اور یہ کہ اس کے لیے کتنی بھی قربانی دینی پڑے، کتنی بھی جان دینی پڑے، ان سب کے لیے تیار کیا۔ یہ کتنا عظیم مسئلہ ہوتا ہے جو انسان جو ہے سمجھ سکتا ہے۔ اور ایک نقطہ اور بیان کرتے ہیں اور بات کو تمام کرتے ہیں کہ بعثت سے رہبر انقلاب نے کیا لیا۔ فرماتے ہیں کہ پیام بعثت مسلمانان را بے افزائش قدرت در تمام ابعاد، نظامی، اقتصادی، علمی، فرہنگی و سیاسی، برائے استادگی در برابر دشمنان فراہمی خواند۔ بعثت کا پیغام یہ ہے کہ مسلمان امت اسلامی پوری دنیا کے، ظاہر ہے کہ اس سے مراد پھر حکومتوں کو نہیں لے سکتے، یہودی صفت جو حاکم ہے عرب دنیا کے اور مسلمان دنیا کے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ امت مراد ہے، اور عام مسلمان مراد ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے سنی ہوں، کوئی بھی ہوں، جن کے دل میں بھی اخلاص ہے، خلوص ہے، دین کے لیے درد ہے، اسلام کے لیے ان کا دل دھڑکتا ہے، قرآن کے لیے ان کے دل میں تڑپ پائی جاتی ہے، وہ سب اس سے مراد ہیں۔ ان کے لیے رہبر انقلاب فرماتے ہیں کہ بعثت کا پیغام یہ ہے کہ طاقت کا اضافہ ہونا، افزائش قدرت، جو قرآن بھی کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا بھی ممکن ہو سکے اپنے آپ کو قوی کریں، اس کے لیے، اور تمام ابعاد میں، تمام پہلو سے، تمام ڈائمنشن جتنے اس میں، سب میں، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ اقتصادی اکنومیکل ہو، چاہے علمی ہو، چاہے کلچرل ہو یا پولیٹیکل ہو، ہر میدان میں قوی اور مضبوط ہونا، ہر میدان میں قوی اور مضبوط ہونا، تاکہ دنیا کے بڑے ظالموں کے سامنے مضبوطی سے کھڑے ہو سکیں، محکم طریقے سے کھڑے ہو سکیں اور نجات پا سکیں۔ یہ ہے بعثت کا جو ہے ایک اہم پیغام جو رہبر انقلاب۔ تو ہم نے، ٹھیک ہے، رسول اللہ کی زندگی کے بہت سارے اور بھی پہلو ہیں کہ جو پیش کیے ہیں آپ نے، اور رہبر انقلاب کی پوری زندگی پہ اس کا اثر رہا ہے، لیکن خاص کر رسول اللہ کی بعثت، اور یہ ہمیشہ اکثر تقریروں میں، چونکہ ہم ہوا کرتے تھے اور سنتے تھے تقریریں، تو اکثر تقریروں میں موجود بھی ہیں، جو بھی چاہے وہ سن سکتا ہے۔ اکثر تقریروں میں رہبر انقلاب فرماتے تھے کہ بعثت یہ نہیں کہ تاریخ کا ایک واقعہ تھا، بعثت یعنی آج، بعثت یعنی رسول اللہ کی بعثت کا آج اثر ہونا، رسول اللہ کی بعثت کے ذریعے سے آج لوگوں میں جو ہے وہ تڑپ پیدا ہونا، وہ بعثت کی کیفیت پیدا ہونا، وہ برانگیختگی پیدا ہونا، وہ جیسے آج رسول اللہ کسی کو حق کے لیے کھڑے کر رہے ہوں، جیسے قرآن کی شروع میں آیت بھی پڑھی کہ رسول اللہ کو دیکھ کے جس طرح سے اصحاب کھڑے ہوتے تھے، رسول اللہ کو دیکھ کے جس طرح سے امیر المومنین ہمیشہ میدان میں حاضر ہوتے تھے، تو وہ ختم تھوڑی نہیں ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ سلسلہ آخرین تک جاری رہے گا، جو اس وقت ملحق نہیں ہوئے تھے بعد میں آتے رہیں گے۔ تو وہ نقطہ رہبر انقلاب ہمیشہ بیان کرتے تھے مختلف طریقے سے، اور وہ نقطہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے، رہبر کی شہادت کے بعد بھی بعثت کے ذریعے سے رہبر انقلاب کے فکری نظام پہ بہت بڑا اثر پڑا ہوا تھا، اور وہ اثر پوری قوم تک پہنچایا، اور اس قوم پر جو الحمدللہ وہ اثر آج بھی موجود ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی تعلیمات، آپ کی احادیث، اور سب سے بڑھ کر آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کے ذریعے سے، آپ کے مشن کے ذریعے سے، آپ کے قائم کردہ کلچر اور سویلائزیشن کے ذریعے سے پوری دنیا کو صحیح کلچر اور صحیح سویلائزیشن سمجھنے اور اس پر زندگی جینے کی توفیق ہوگی۔ چونکہ یہ سارا ڈھونگ تو معلوم ہو گیا، جو کلچر اور سویلائزیشن کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا تھا،
وہ تو سارا ڈھونگ معلوم ہو گیا، ساری ریاکاری، ساری ہائپوکریسی، سارا نفاق ویسٹرن دنیا کا اب ساری دنیا کے لیے واضح ہو گیا۔ اب دنیا سمجھے گی کہ ہاں نجات وہاں پر ہے کہ جہاں خلوص ہے، جہاں اخلاص ہے، جہاں جان دینا ہے، جہاں قربانیاں ہیں، جہاں حق ہے، جہاں پاکیزگی ہے، جہاں انسانوں کی تربیت ہے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ